لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب کر لینے کے بعد جس ہستی کو ان انبیاء کا امام اور سب سے افضل بنایا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ نے روئے زمین کے تمام تر انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر پاک دل کسی اور کے نہیں پائے، سو اس نے اپنے آخری پیغمبر کے جانثار اور اپنے نبی کے سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر کسی کو چنا تو وہ اپنے نبی کے صحابہ کو اس نے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے کی حالت کیا تھی۔ اگر کوئی جنگ ہوتی، سال ہا سال وہ جنگ جاری رہتی۔ اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے۔ اگر کوئی فوت ہوتا، مال چھوڑتا، تو وہ عورت کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں دیتے تھے۔ اگر خاتون کو طلاق دیتے تو بار بار طلاق دیتے، کوئی حد مقرر ہی نہیں تھی۔ اور آپس میں ان کے عقائد، ان کے نظریات اس قدر گندگی کے اوپر مبنی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے عقائد کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے، ان کا رد بھی کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ ہم نے جو اپنا آخری رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، اس کو بھیجنے کے کئی ایک مقصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہ مقصد قرآن کریم نے جہاں بھی رسالت محمدیہ کا ذکر کیا ہے اس مقصد کو کبھی قرآن نے چھوڑا نہیں۔ آپ ہر جمعہ کی نماز میں تقریباً سنتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کر لیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ اللہ تعالی نے اس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کیجیے۔ انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، نوع انسانی میں ایک ایسا رسول پیدا کر دے، میری نسل میں سے ایک ایسا پیغمبر کھڑا کر دے جو تیری آیات، تیرے احکامات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، وہ ان لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے والی باتیں ان کے سامنے رکھے۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے دل کو، اپنے ذہن کو گندے خیالات سے، بغض، کینے، حسد اور ہر اس بیماری سے پاک کر لینا جو انسانی معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو ان لوگوں کے درمیان کیا جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی آپس کی لڑائیاں اس قدر زیادہ تھیں، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے 120 سال تک حرب فجار رہی ہے، 120 سال تک جنگ ہوئی ہے۔ اور پتہ ہے کس بات پر؟ صرف گھوڑوں کو پانی پلانے پر لڑائی ہوئی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے گھوڑوں کی ریس ہوئی تھی، اس میں گھوڑا آگے نکل گیا تھا، اس وجہ سے 120 سال تک ان لوگوں نے جنگ کی۔ اتنے جنگجو اور آپس میں اتنی نفرت رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں جب آپ ایک نئی بات کا اعلان کر دیں تو توپوں کا رخ اللہ کے رسول کی طرف ہو گیا۔
مخالفت ہوئی، اتنی مخالفت ہوئی کہ گھر کے افراد نے بھی اٹھ کر کہا تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو، تو ہمارے لیے ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے۔ مخالفت کا شدید ترین بازار گرم تھا۔ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ قبیلہ قریش میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو بنو ہاشم کا خانوادہ ہے اس میں سے سیدنا عمر اسلام قبول کرتے ہیں، پھر سیدنا عثمان جو بنو امیہ میں سے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کرتے کرتے تقریباً 11 مرد ہیں اور 5 خواتین ہیں جو اسلام کے اس قافلے کے اولین راہی ہیں۔ حکم ہوا حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے، یہاں آپ نہیں رہ سکتے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، اور پھر آپ جب اللہ کے رسول کی ہجرت کو دیکھتے ہیں جو آپ مدینہ کی طرف کر رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے پیچھا کیا تھا، اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ اس کی کوشش تھی کہ اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ لے کر جائے اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ طواف کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ روک لیتا ہے، وہ بھی اسلام قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے عمیر نام کا ایک آدمی، وہ مکہ سے نکلتا ہے مدینہ میں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین مدینہ میں خبر پہنچا دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو خبر دیتے ہیں، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یمامہ کا سردار تھا سمامہ بن اسال، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ یہی معاملہ کرنے آیا، لیکن اللہ نے اس کی بھی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر دشمنی کے دور میں، خون کی ہولی میں، جب ان لوگوں کی آپس کی دشمنیاں تھیں، اور وہ وقت بھی دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد مدینہ میں جا کر آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اب یہی جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے بھی روادار نہیں تھے، صرف مکہ میں یہ حالت نہیں تھی، مدینہ میں اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کے حالات کو اگر پڑھا جائے، یثرب اس کا نام تھا، یہودی اس کی معیشت کے اوپر پوری طرح سے حاوی تھے، لوگوں کو سود پر پیسے دیتے، اور یثرب کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں کو ہتھیار دیتے اور کہتے لڑو، جیسے آج امریکہ کرتا ہے، سبھی کو ہتھیار دیتا اور لڑوا دیتا ہے۔ اس دور میں یہودیوں نے اوس اور خزرج کو پوری مدد دی، اور اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر یہودی بھی تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیاں بھی تھیں، اور ان کے درمیان منافقین کا گروہ بھی تھا۔ آس پاس کی بستیوں میں بعض عیسائی بھی تھے، اور پیچھے سے مشرکین بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ رسول بھیجا جو دلوں سے نفرتیں نکالنے والا تھا، تزکیہ کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کیسے کی؟ لا تدخلوا الجنہ، لوگوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، حتیٰ کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، ولا تحابوا، اور تم کبھی آپس میں محبت نہیں کر سکتے حتیٰ کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا نہ کرو۔ کہا اللہ کے رسول سلامتی کی دعا کیا ہے؟ کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی کو عام کرتے رہا کرو، ایک دوسرے سے سلام لیا کرو۔ دوسرا اہم نقطہ آپ نے دیا تحادوا تحابوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، یہ محبت کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ صحابہ نے ان کاموں پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ جو آپس میں کٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تیرے رب نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زمین کے خزانے بھی آپ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے۔ اسلام جب اپنی انتہا کو پہنچ چکا، فتح مکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑی سخت ہیں۔ میں آپ کو اس سختی کی 3 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال ہے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کی، امین ہذہ الامہ، اس امت کے امانت دار شخص کا جو لقب ہے، جو لیبل ہے، وہ ابو عبیدہ کے نام اللہ کے رسول نے کیا۔ اس امت کا سب سے امین آدمی ابو عبیدہ ابن جراح، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ خود بیان کرتے ہیں بدر کا مارکا تھا اور ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، میں کافروں کے سر اڑا رہا ہوں، ان کو زخمی کر رہا ہوں، لیکن یہ آدمی میرے سامنے آتا ہے، میں اپنا ہاتھ روک لیتا ہوں۔ یہ بڑی مرتبہ میرے سامنے آیا، لیکن میں خود اس سے بچ کر سائڈ پر ہو کر نکلا۔ یہ وہ کافر ہے جو مجھ پر حملہ بھی نہیں کر رہا، بس میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور دائیں بائیں نکلنے کے لیے کوئی راستہ بچا ہی نہیں، مجبوراً میں نے اپنی تلوار گھمائی اور اس کی گردن اڑا دی۔ آپ مانیں گے کوئی ان کا باپ تھا؟ کافر تھا۔ ابو عبیدہ مسلمان ہیں، اشداء علی الکفار۔ مومن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے تو پھر سارے رشتے ناتے اسلام نے ختم کر دیے۔ جو اسلام کے دھارے میں آئے گا وہی باپ ہوگا، وہی ماں ہوگی، وہی بہن بھائی ہوں گے، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ذات، برادری، نسب، قبیلہ، خاندان، دوستیاں، یاریاں، دولت، سب کچھ قربان، اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ دوسری مثال ہے سیدنا عمر فاروق کی، بدر کا ہی مارکا ہے، اپنے ماموں عاص بن وائل کو قتل کیا ہے۔ ماموں کو لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ ماں کہے نا پھر ماما بنتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر یہ ختم کیا کہ اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا، اگر کوئی آپ کے منہج کے اوپر نہیں چلتا، اس فکر کو نہیں لیتا جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، پھر آپ کافروں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو جائیے۔ اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ تیسری مثال ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ قریش کو، بنو ہاشم کو، بنو امیہ کو، سب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں، میرے ساتھ تمہاری کوئی دوستی یاری نہیں، ہاں دنیاوی معاملات میں جہاں کہیں تم کہو گے اگر انسان کی خیر خواہی ہوگی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن جب دین کی بات آئے گی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں دل میں سختی، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، لچک نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کیا۔ میرا بھائی لچک رکھنی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس وقت مومنوں کو لچک رکھنے کا حکم دیتا جب کافروں نے بلال کو کوئلوں کے اوپر لٹایا ہوا تھا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، یا اس وقت اللہ لچک دینے کا ارادہ کر لیتا، حکم دے دیتا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کے اوپر اوجڑی لا کر رکھی تھی اور اوجڑی اونٹ کی تھی، یا اس وقت لچک ملتی جب اللہ کے رسول کی گردن میں چادر ڈال کے پھندے دیے جا رہے تھے، یا اس وقت لچک ملتی جب پورے مکان کو گھیرا ہوا تھا 50 آدمیوں نے کہ آج محمد الرسول اللہ کو قتل ہی کرنا۔ اللہ نے لچک دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا کہ آپ اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کریں، جب آپ اس دین پر استقامت اختیار کریں گے پھر اللہ کی مدد آپ کے لیے اترے گی۔ اس کے بالکل ریسیپروکل اللہ ایک دوسری صفت صحابہ کی ذکر کرتا ہے، وہ ہے رحماء بینہم، کافروں کے لیے جتنے سخت ہیں آپس میں اتنے ہی نرم دل ہیں، آپس میں ان کی محبتیں، ان کی رواداریاں، ان کی رشتہ داریاں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے۔ غزوہ تبوک پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا نکلیے۔ موسم ایسا تھا کہ شدید گرمی پڑ رہی تھی اور پھل پکے ہوئے تھے، لوگ اس موسم میں آرام کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، سارے لوگ نکل پڑے سوائے 3 صحابہ کے، غلطی ہوئی پیچھے رہ گئے۔ ایک کا نام تھا حلال بن امیہ، دوسرے تھے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے تھے سیدنا کعب ابن مالک۔
اللہ کے رسول 50 دنوں کے بعد واپس تشریف لائے، ان تینوں کی پیشی ہوئی، کہا اللہ کے رسول ہمارا قصور ہے، آپ جو سزا تجویز کریں ہمیں قبول ہے۔ حکم ہوا کہ ان کو کوئی مسلمان بلائے گا نہیں، سلام بھی نہیں لے گا۔ 50 دن اسی طرح گزر گئے۔ 50 دنوں کے بعد جب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پہاڑ پر چڑھ کے ایک بندے نے اعلان کیا، کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تینوں اپنے گھروں سے نکلے اور بھاگے مسجد نبوی کی طرف۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ کی مجھ سے محبت ایسی تھی کہ رستے میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے روک کر مجھے گلے نہ لگایا ہو، مجھے مبارک نہ دی ہو۔ میں بھول نہیں سکتا وہ دن جب اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ کعب تیرے پیدا ہونے کے بعد آج کا دن سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ صحابہ کرام کی آپس میں محبت اتنی گہری ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہیں، کہا لوگوں سب سے بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو ہی جانتے ہیں، آپ سے بہادر کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، میں تو ویسا بہادر ہوں کہ میرے مقابلے میں جو بھی آیا اس نے شکست کھائی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر بہادر ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا میں چھوٹا تھا، مکہ میں اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے تھے، کافروں نے پروگرام بنایا اور نماز کے دوران میں اللہ کے رسول پر حملہ کر دیا۔ اس قدر شدید حملہ کیا کہ کوئی آپ کو ہاتھوں سے مار رہا تھا، کوئی جوتے سے مار رہا تھا، کوئی پاؤں سے مار رہا تھا، کوئی چادر سے مار رہا تھا۔ کسی نے ابو بکر کو خبر دی، ابو بکر تمہارے صاحب کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر آئے، وہ ایک اکیلے تھے، وہ آ کر سارے لوگوں سے لڑے، کسی کو انہوں نے تھپڑ مارا، کسی کو اٹھا کے پٹکا، کسی کو دھکا دیا، وہ سب سے لڑے۔ لوگوں نے ان کو بھی پکڑ لیا اور اللہ کے رسول کو بھی پکڑ لیا، دونوں کو مارا۔ اتنا مارا کہ ایک آدمی نے اپنے لکڑی کے جوتے سے سیدنا ابو بکر صدیق کا ناک اور ماتھا برابر کر دیا، اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، لے کر گھر چلے گئے، اور جب چہرے کے اوپر چھینٹے مارے، آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلا سوال تھا اللہ کے رسول کی حالت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے؟ آج کوئی بھی بندہ اٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان میں جو ہے وہ نقص نکالنا شروع کر دے۔ سیدنا علی نے پھر لوگوں سے پوچھا، بتاؤ فرعون کا ایک وزیر تھا، وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کہا کہ وہ فرعون کا ایک وزیر تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ مومن، وہ زیادہ افضل ہے یا ابو بکر زیادہ افضل ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیے۔ کہا اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کی زندگی کا 1 گھنٹہ اس کی پوری زندگی سے بڑھ کر افضل ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اور ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کا سر عام اعلان کیا، چھپایا نہیں۔ صحابہ کرام کی آپس کی محبت کو دیکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ میرا بھائی، میرا کسی سے اختلاف ہو جائے نا، ہم دونوں آپس میں لڑیں، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے، ہماری صلح ہو جائے، تیسرے بندے کا حق نہیں بنتا کہ وہ اٹھ کر میرے حق میں بولتا رہے، حالانکہ میری صلح بھی ہو چکی ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا رہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات تھے، ہوئے بھی، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں بس پڑھ لیں اور یہ سمجھنے کہ یہی حق پر تھے اور پھر اسی کے حق میں کھڑے ہو کر دوسرے کو نیچا کر دیں۔ اللہ نے تو سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ہم کسی کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتے، نہ آپ وہاں پر موجود تھے نہ میں تھا، اور نہ ہی وہ مرزا، نہ کوئی جہلمی، نہ کوئی اور وہاں پر موجود تھا جو آج اٹھ کر بلا وجہ ہی حکم لگا دیتا ہے کہ جی سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان میں نعوذ باللہ نقص تھا، سیدنا عمر کے بارے میں ہذیان بکے، سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں۔ گروہ وہ بھی موجود ہے جو سیدنا علی کو بھی برا کہتا ہے، اہل السنہ اس پر نہیں ہے، اور وہ بھی موجود ہیں جو سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ نہ اہل السنہ کا یہ موقف، اہل السنہ کا ایک ہی موقف ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں بخشے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور اس پر ساری انسانیت کی لعنت ہو جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو میرے صحابہ کے چھٹانک بر جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کی دیے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کا مقابلہ کرنے چلیں جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، جن کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کے وہ ساتھ رہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تم ویسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ 5 جگہ قرآن میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگے، سیدنا معاویہ نے اس سے پوچھا بتاؤ علی رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ دن کے وقت وہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہوتے تھے، اللہ کے دین کا پرچار کرتے تھے، اور رات کے وقت میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور یوں تڑپتے تھے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو، وہ رویا کرتے تھے۔ اللہ کے ڈر سے ان کی خشیت اتنی تھی کہ داڑھی ان کی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے اے دنیا تو کیوں میری طرف آ رہی ہے، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی رو پڑے، کہا اللہ ابو الحسن پر رحمت فرمائے، یقیناً وہ ایسے ہی تھے۔ پھر اس آدمی سے پوچھا جب سے علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے ہیں تمہیں پتہ میری حالت کیسی ہے؟ اس نے کہا بتائیے کیسی حالت ہے؟ امیر معاویہ کہنے لگے ایسی حالت ہے جیسے کسی عورت کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ قتل کر دیا جائے، نہ اس کا غم ختم ہوتا ہے نہ اس کے آنسو رکتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب سے علی شہید کیے گئے تب سے میرا غم ایسا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، میرا بھائی ان کی آپس کی رشتہ داریوں کو دیکھیے، ان کی آپس کی محبتوں کو دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ جن کے اختلافات کو، جن کے دلوں کے اندر سے بغض، کینے اور حسد کو اللہ نے ختم کر دیا، ہم کسی ایک کا نام لے کر کسی تیسرے کے بارے میں اگر بغض، عناد اور حسد کے بیج بو رہے ہیں، یا دل کے اندر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی شک لے کر آ رہے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ میں سے کسی ایک کے ایمان میں بھی شک ڈال دیا جائے، یہ کہا جائے کہ صحابہ کے ایمان کے اندر شک ہے، یا یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا اور انہوں نے ایسا کیا، بھائی ہمارا بولنا بنتا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے جتنے بھی اختلافات تھے وہ دین مکمل ہونے کے بعد کے تھے، ہم ان اختلافات کو یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب ہمیں علم نہیں کسی چیز کے بارے میں تو ہمیں اس کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام تو آپس میں ایسے نہیں تھے، انہوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، الفت کا، یگانگت کا درس دیا لوگوں کو۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں جی صحابہ میں سے بعض کو، جیسے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ وحی لکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کون سی وحی لکھتے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بھلا فتح مکہ کے موقع پر دیکھا جائے تو 99.99 دین مکمل ہو چکا تھا، تو اب معاویہ نے کون سی وحی لکھی؟ ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ مکہ تو 8 ہجری میں فتح ہوا، اور مکہ جب 8 ہجری میں میرا بھائی فتح ہوا ہے، اس کے 2 سال بعد تک اللہ کے رسول زندہ رہے ہیں۔ ان 2 سالوں میں سورہ توبہ کی بہت ساری آیات اتری، سورۃ المائدہ پوری اتری، اور اللہ تعالیٰ نے سود کے احکامات ان 2 سالوں میں اتارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے سے ہدایت لوگوں تک پہنچانے والا اس کو بنا دے۔
ایک جگہ پر آتا ہے اللہم اغفر لی معاویہ، اللہ معاویہ کو بخش دے، اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ بیدار ہوئے اور آپ مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے شام میں سمندر کے اندر مجھے وہ لشکر دکھایا گیا ہے میری امت کا جو سب سے پہلے سمندر کے ذریعے، بحری بیڑوں کے ذریعے جہاد کرے گا، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سب سے پہلا بحری بیڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں جو بھی شامل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ میرا بھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی الف سے لے کر سیدنا علی کی یا تک سارے صحابہ اللہ کے ہاں بخشے بخشائے ہیں، ان کی مغفرت ہو چکی ہے، وہ اپنے رب سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم صحابہ کے ایمان کی پڑتال کریں، ہم ان کو جانچیں، بلکہ ہمارے لیے تو یہ بنتا ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ اگر ہم نے اس واسطے کو درمیان سے ختم کر دیا جو اللہ کے دین کا ہم تک پہنچانے میں بہترین اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے، تو اللہ کی قسم پورا دین مٹ جائے گا اگر ہم صحابہ کے واسطے کو درمیان سے مشکوک کر دیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو راسخ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا یہ عمل اتنا مضبوط رکھیں کہ کل کو ہم قیامت والے دن اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ باقی نیکیوں کا کچھ پتہ نہیں، لیکن حب صحابہ میں ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو اصول و قوانین قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیے ہیں، ہم اس پر کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیا اللہ کے رسول کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح حدیث ہے اللہ اللہ اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پایا ہے، آپ سے ایک ہی ملاقات کی ہے، تو اللہ کی قسم وہ ہم سے بہت افضل ہے۔ اور اللہ تعالی